ہماری معصوم بچیوں کو برف سے اندھا کر دیا PDP نے، ہمارے معصوم بچیوں کو اندھا کر دیا محبوبہ مفتی نے، فاروق عبداللہ نے۔ اسی محبوبہ مفتی نے پیرٹ چلائے، اسی محبوبہ مفتی نے بلٹ چلائے اور ہمارے معصوم بچوں کی آنکھیں چلی گئی۔ کشمیر میں قبرستانوں پہ قبرستان PDP نے بنائے، ہمارے معصوم بچوں کو قتل کر دیا اور اس وقت کہتی تھی کیا آپ آرمی کیمپ ٹافی لینے جا رہے ہو؟ شاہد وستاورن کیا آپ دودھ لینے جا رہے ہو؟ ہمارے کشمیر کے لوگوں کو سودا کرنے والی PDP ہے جو BJP کی گود میں دلی میں بیٹھ گئی۔ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں B ٹیم ہے C ٹیم ہے۔ کیا عمر عبداللہ صاحب وہ شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے BJP کا دامن تھاما؟ کیا عمر عبداللہ صاحب وہ شخص نہیں ہے جو BJP کا وزیر سینٹر میں تھا؟ کیا فاروق عبداللہ وہ شخص نہیں ہے جو کبھی رام رام کہتا ہے اور کشمیر آ کے دوسرا نعرہ کہتا ہے؟ لیکن ہمیں اس وقت بہت بڑا امتحان ہمارے سامنے ہے۔ ان تنظیموں نے ہماری قوم کا سودا پہلے بھی کیا اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی آج بھی سیٹنگ دلی کے ساتھ ہے۔ اگر ہماری سیٹنگ ہوتی ہم BJP کا مقابلہ زمینوں پہ نہیں کرتے۔ جب لینڈ ایوکشن آرڈر آیا، جب ہماری زمینوں پہ حملہ ہوا، جب بلڈوزر چل رہے تھے، نہ PDP کہیں تھی نہ نیشنل کانفرنس کہیں تھی، وہاں صرف ہماری غلام نبی آزاد صاحب کی تنظیم تھی جنہوں نے آپ کی زمینیں بچائی۔ اور آج بھی لڑائی ہم اسٹیٹ ہوڈ کی آزاد صاحب لڑ رہے ہیں۔ کیا STF آزاد صاحب نے لایا؟ STF نیشنل کانفرنس نے لایا۔ ہمارے 16,000 کشمیر کے جوان جن پہ PSA لگا، وہ PSA کس نے لایا؟ وہ PSA بھی نیشنل کانفرنس نے لایا۔ کوٹا کس نے لایا؟ کوٹا بھی نیشنل کانفرنس نے لایا۔ اور جس طریقے سے کشمیر میں قتل و غارت ہوئی، وہ قتل و غارت PDP نے کی۔ مفتی BJP کے ساتھ تب بھی تھی اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی ہے۔ ہم الزام لگاتے ہیں باقی لوگوں پہ، ہم الزام لگاتے ہیں دلی پہ، لیکن آپ مجھے بتائیے کشمیر میں سب سے زیادہ اگر کلنگ ہوئی، اگر قتل و غارت ہوئی، وہ کس کے دور میں ہوئی؟ PSA کس نے لایا؟ کوٹا کس نے لایا؟ STF کس نے لایا؟ ٹاسک فورس کس نے لایا؟ کیا آزاد صاحب نے لایا؟ آزاد صاحب نے قبریں کھود کے ہمارے کشمیری نوجوانوں کو انصاف دلایا، ان پولیس والوں کو جیل کے اندر ڈالا جنہوں نے ہمارے بے قصور نوجوانوں کو ملیٹنٹ قرار دے کے ان کا انکاؤنٹر کروایا۔ لیکن آزاد صاحب نے ان قبروں کو کھود کے ان بے قصور نوجوانوں کو انصاف دلایا اور ان پولیس والوں کو جیل کے اندر بھرا جن پولیس والوں نے ان کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا۔ آزاد صاحب نے ڈسٹرکٹ دی۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں محبوبہ مفتی آج یہاں الیکشن لڑ رہی ہے، آپ کے اننت ناگ کی ہے، اننت ناگ میں میڈیکل کالج کس نے دیا؟ آپ نے میڈیکل کالج نہیں بنایا، آپ نے کوئی سکول نہیں بنایا، آپ نے نہ ڈگری کالج بنایا، آپ نے نہ تحصیل بنائی، آپ نے نہ نیابت بنائی، آپ نے صرف قتل و غارت کروائی، آپ نے صرف ہمارے ایمان کا سودا کیا، آپ نے ہمارے جذبات کا سودا کیا، آپ نے یہاں بیوقوف بنا کے آپ دلی کی گود میں بیٹھ گئے، آپ نے RSS کو اس وقت اپنے ماتھے پہ چوما۔ تیسگرس نارمد کرن ممبی بہور جوشیس، تیسگرس دیون امت شاہ شال، تیسگرس دیون مودی شال، آج ونن BJP کی خراب آج بھی ہاون سبز جنڈ، لیکن جب دلی پہنچتے ہیں یہ سبز جھنڈا جیب میں رکھتے ہیں اور وہاں دلی میں بھگوا رنگ کا جھنڈا نکالتے ہیں۔ کشمیر میں دکھاتے ہیں سبز جھنڈا، لیکن دلی جاتے ہیں وہاں بھگوا رنگ کا جھنڈا دکھاتے ہیں BJP کا جھنڈا۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر ہمیں جموں کشمیر کو بچانا ہے، ہمیں آزاد صاحب کا ساتھ دینا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ آزاد صاحب نے پہلے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، 40 سال ہندوستان کی سیاست کی، لیکن دلی کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ کشمیر میں ایک بات کرتے ہیں، دلی میں دوسری بات کرتے ہیں، کشمیر میں ایک نعرہ دیتے ہیں، دلی میں دوسرا نعرہ دیتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے یہاں کشمیر میں جو
بربادی کی, STF लाया, कोटा लाया, टास्क फोर्स लाई, टाडा लाया और हमारे कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके हमारे कश्मीर में कब्रिस्तानों पे कब्रिस्तान बनाए. अगर कश्मीर में आज कब्रिस्तानों पे कब्रिस्तान बने हैं वो PDP की बदौलत बने हैं, वो MC की बदौलत बने हैं. इन्होंने कब्रिस्तानों पे कब्रिस्तान बनाए. उस वक्त दिल्ली को खुश करने के लिए कश्मीरी अवाम को गालियां दी, कश्मीरी अवाम को जलील किया. कल भी एक महबूबा मुफ्ती का वीडियो सामने आया. अगर एक कश्मीरी जवान ने सवाल किया कि आपके वालिद ने हमारे लिए क्या किया था, आपने हमारे लिए क्या किया था, किस बदतमीजी से पेश आई महबूबा मुफ्ती, क्या देखा आपने वो वीडियो? क्या अगर आप गैरतमंद हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप सच में कश्मीरी हैं तो इनको जूते मार के यहां से बाहर निकालो. अगर आपने अपने ईमान का सौदा किया जैसे इन्होंने आपके वोट का पहले सौदा किया था, पहले आपको समझ झंडा दिखाया, फिर बीजेपी के साथ मिल गए, फिर RSS के साथ मिल गए, और इस बार हमारे सामने इम्तिहान है उन ताकतों के खिलाफ जिन ताकतों ने हमारे ईमान का सौदा किया, जिन ताकतों ने हमारे कौम का सौदा किया. अगर कश्मीर को बचाना है तो हमें आजाद साहब को लाना है. और